بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا بادشاہ جس کے مرنے کے 60 سال بعد تک سڑکیں محفوظ رہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ ہمیں قبر سے دیکھ رہا ہے اور ہم جو ہی کسی کو لوٹنے کی کوشش کریں گے وہ قبر سے اٹھے گا اور ہماری گردن مروڑ دے گا، پھر اپنی قبر میں جا کر سو جائے گا۔ ہندوستان میں خاندان غلامہ کا 8واں حکمران سلطان غیاث الدین بلبن دور حکومت 1266 عیسوی ایک غلام تھا جسے منگولوں نے اس کے بچپن میں اس کے دوسرے عزیزوں کے ساتھ غلام بنایا اور پھر غزنی میں لا بیچا۔ اس کا اصل نام بہاؤالدین تھا۔ بطور غلام ہندوستان لایا گیا اور سلطان شمس الدین التمش کی نگاہ مردم شناس نے اس کو پہچان لیا، اس لیے اس کو خرید لیا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں امراء اور سرداروں کا زور توڑ کر مرکزی حکومت کو مضبوط کیا، بغاوتوں کو سختی سے کچل کر ملک میں امن و امان قائم کیا اور سلطنت کو تاتاریوں کے حملے سے بچایا۔ بلبن دہلی کے عظیم سلطانوں میں سے ایک تھا، ایک عظیم جنگجو اور منتظم سیاستدان۔ اس نے مطلق بادشاہت قائم کی اور شمالی ہندوستان میں ترک حکمرانی کو مستحکم کیا، مضبوط کیا۔ انہوں نے تازہ فتوحات کا سہارا نہیں لیا بلکہ اپنے آقا سلطان التمش کے علاقوں کے ورثہ پر قائم رکھی۔ بلبن نے سلطنت کو داخلی کمزوریوں اور باہر سے منگولوں کے خطرے سے بچایا۔ اس نے اپنی سلطنت میں امن و امان کی بحالی کی اور غیر متحرک اہلکاروں اور سماج دشمن عناصر کو آہنی ہاتھ سے کچل دیا۔ وہ انتہائی باشعور اور محنتی آدمی تھا۔ اس نے عوام کو یکساں انصاف فراہم کیا اور قصوروار ثابت ہونے پر اپنے لواحقین اور اپنے بھائیوں پر بھی کوئی رحم نہیں کیا۔ اس کی سزائیں بہت ظالمانہ تھیں جس سے لوگوں کے دلوں میں دہشت پھیل گئی۔ بلبن نے انتظامی امور میں شرافت اور وفاداری کا مطالبہ کیا۔ اس طرح ایک سقہ کی حیثیت سے خدمات کا آغاز کرنے والا ایک دلیر سپہ سالار بن کر اقتدار تک جا پہنچا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ خود ہنستا تھا، نہ دوسروں کو ہنسنے اور قہقہے لگانے کی اجازت دیتا تھا۔ اس نے سنجیدگی اور متانت سے اپنی حکومت کا نقشہ پلٹ دیا۔ اس کی خوشی عوام کے امن و امان اور ان کی تعلیم و تربیت سے جڑی تھی۔ ہر صورت میں انصاف اور فلاح مقدم رکھنے والا سلطان غیاث الدین بلبن اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عوام کی فلاح اور انہیں انصاف نہ دینے والوں کو دنیاوی آسانیوں کا کوئی حق نہیں ہے۔ سخت ترین محتسب تھا اور خود اپنا محاسبہ بھی کراتا تھا۔ اس نے کسی قسم کی رعایت اور نرمی کو گناہ سمجھتا تھا۔ بلبن کا عدالتوں کے احترام اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا کیا اصول تھا، یہ آپ اس واقعے سے جان سکتے ہیں کہ ایک بار سلطان بلبن اپنے وزراء کے ساتھ میدان میں تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا کہ اچانک اس کا نشانہ خطا کر گیا اور وہ تیر ایک بیوہ کے بچے کو جا لگا۔ بچہ ہلاک ہو گیا۔ سلطان کو پتہ نہ چل سکا۔ وہ عورت قاضی کی عدالت میں پہنچ گئی اور روتے ہوئے سلطان کے خلاف شکایت لکھوائی کہ سلطان کے تیر سے میرا بچہ ہلاک ہو گیا ہے۔ قاضی نے عورت کی بات پوری توجہ سے سنی اور پھر اسی وقت سلطان کے نام خط لکھا کہ آپ کے خلاف شکایت آئی ہے، فوراً عدالت میں حاضر ہو جائیں، اپنے خلاف آنے والی شکایت کا فوری جواب دیں۔ یہ حکم عدالت کے ایک پیادے کو دے کر ہدایت دی گئی کہ یہ حکم نامہ فوراً سلطان کے پاس لے جاؤ۔ پیادے کو یہ حکم دے کر قاضی سراج الدین نے ایک کوڑا نکال کر اپنی گدی کے نیچے چھپا دیا۔ پیادہ جب سلطان کے محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سلطان کو درباریوں نے گھیر رکھا ہے اور قاضی کا حکم نامہ سلطان تک پہنچانا مشکل ہے۔ یہ دیکھ کر پیادے نے اونچی آواز میں اذان دینا شروع کر دی۔ بے وقت اذان سن کر سلطان نے حکم دیا کہ اذان دینے والے کو میرے سامنے پیش کر دیا جائے۔ پیادے کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے گرج کر پوچھا، بے وقت اذان کیوں دے رہے تھے؟ پیادے نے جواب دیا، قاضی صاحب نے آپ کو عدالت میں طلب کیا ہے، آپ فوراً میرے ساتھ عدالت چلیں۔ سلطان فوراً اٹھا، ایک چھوٹی سی تلوار اپنی آستین میں چھپا لی، پھر پیادے کے ساتھ عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب نے بیٹھے بیٹھے مقتول کی ماں اور سلطان کے بیان باری باری سنے، پھر فیصلہ سنایا کہ غلطی سے ہو جانے والے قتل کی وجہ سے سلطان پر کفارہ اور اس کی برادری پر خون کی دیت لازم آئے گی۔ اگر مقتول کی ماں مال خوبہاں پر راضی ہو جائے تو اس کے
اس مال کے بدلے سلطان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سلطان نے لڑکے کی ماں کو بہت سے مال پر راضی کر لیا، پھر قاضی سے کہا میں نے لڑکے کی ماں کو مال پر راضی کر لیا ہے۔ قاضی نے عورت سے پوچھا کیا آپ راضی ہو گئیں؟ عورت نے کہا جی ہاں میں راضی ہو گئی ہوں۔ اب قاضی اپنی جگہ سے سلطان کی تعظیم کے لیے اٹھا اور سلطان کو اپنی جگہ پر بیٹھایا۔ سلطان نے بغل سے تلوار نکال کر قاضی سراج الدین کو دکھاتے ہوئے کہا اگر آپ میرے مقدمے میں ذرا بھی رعایت کرتے تو میں اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دیتا۔ قاضی نے بھی اپنی گدی کے نیچے سے کوڑا نکال کر سلطان غیاث الدین بلبن کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ شریعت کا حکم ماننے سے ذرا بھی ہچکچاتے تو میں اس کوڑے سے آپ کی پٹائی کرتا۔ ڈیئر آڈینس، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی ویڈیو کی اطلاع ملے آپ کو تو بیل آئیکن یعنی گھنٹی والا نشان دبا دیں۔ شکریہ۔